نئی تعلیمی پالیسی میں جو باتیں شریعت اور دستور کے خلاف ہیں ان کے مد نظر اس پالیسی کو رد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اس پالیسی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں بجائے قانونی اقدام سے رد کرنے کے، جبکہ قانون بننے کے بعد اس کے خلاف بولنا جرم ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں مجھے نہیں معلوم کہ دستور کے خلاف بھی کوئی چیز ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو بتائیں، میرے علم میں تو کوئی سی بات نہیں ہے۔ البتہ شریعت کے خلاف بھی ایک دم ٹکرانے والی صورت تو نہیں ہے اس کے اندر، البتہ وہ یہ چاہتے ہیں، اور اس تعلیمی پالیسی کا مطالعہ کرنے کے بعد جن لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، میں نے بھی سرسری طور پر اس کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیمی نظام تو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن زعفرانی رنگ کے ساتھ، یعنی ان کی ذہنیت پیدا ہو جائے، لوگ ان کی باتوں کو قبول کر لیں، بس ایسا انداز وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل نقل ہے انگریزوں کی۔ جب یہاں انگریزی نظام قائم ہوا تھا تعلیم کا، انگریزی پالیسی، تو یہاں بھی یہی کیا گیا تھا۔ لارڈ میکالے نے ایک جملہ لکھا تھا، اپنی وہ تعلیم کا ذمہ دار تھا، وزیر تھا، تو اس نے اس زمانے کے اندر ایک بات بیان کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس تعلیمی نظام سے ہمارا مقصود ہندوستانی گوشت پوست کے لوگوں میں انگریزی فکر، انگریزی تہذیب داخل ہو جائے۔ گوشت پوست یہ تو ہو ہندوستانی لوگوں کا، لیکن فکر ہماری ان کے اندر آ جائے، اس کے لیے یہ تعلیمی نظام جاری کیا گیا ہے۔ اسی کی بعین ہی نقل ان لوگوں نے کی کہ تعلیمی نظام ہوگا، لیکن تعلیمی نظام کے ساتھ ہندوؤں کی فکر پیدا ہو جائے اور ان کی تہذیب کو قبول کر لیا جائے، ذہن ایسے بنا دیا جائے تعلیم کے ذریعے سے کہ وہ آسانی سے ان کی باتوں کو قبول کرتے چلے جائیں۔ اکبر الہ آبادی نے پہلے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل۔ یہ انگریزوں کے دور کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ذہن میں اگر یہ آ جاتا کہ میں ایک کالج بنا دوں اور اس میں تعلیمی پالیسی لے آؤں، اور اس تعلیمی پالیسی کے تحت میں پڑھنے والے لوگ بہت سے ہوں گے، ان میں موسیٰ بھی آ کے بیٹھیں گے، جب موسیٰ بھی آ کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ تو پھر میری ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں گے، جو میں چاہتا ہوں وہی وہ بولیں گے۔ یہ اگر اسے سمجھ میں آ جاتا تو بیچارے نے قتل پر قتل کر کے بعض روایتوں میں لکھا 70,000 بندوں کو قتل کر دیا۔ یہ نام بدنام نہ ہوتا اس کا قاتل ہونے کی حیثیت سے، بلکہ نام ہو جاتا بھائی اس نے بہت بڑا کالج کھولا اور بہت بڑی کالج کھول کر جو ہے عجیب تعلیمی پالیسی لائی، ایسا کیا ویسا کیا، تعلیمی نام ہو جاتا اس کا۔ تو اس کو انہوں نے کہا یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ ضرورت۔ وہ خود انگریزی تعلیم یافتہ تھے اور یورپ کے پروردہ تھے، یورپ میں پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے جو ماحول دیکھا، حالات دیکھے، ان کے نظریات کو ٹٹولا دیکھا، اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی۔ بس اسی نظام کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں کہ بھائی آئیں تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کو ہم ایسا ماحول دیں گے، ایسا انداز دیں گے کہ وہاں پر رہتے رہتے بچے کی فکر اس انداز پر ڈھل جائے اور وہ زعفرانی رنگ میں رنگ جائے۔ یہ ان کا مقصد ہے، بالکل اسی کی ہو بہو نقل ہے۔ تو اس لیے ڈائریکٹ تو کوئی ایسی چیز ہم نہیں بتا سکتے اس میں کہ یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے، بس وہ ایک ماحول دے دیں گے، تعلیم کے لیے ایک ماحول پیدا کر دیں گے۔ جیسے انگریزوں نے ماحول پیدا کر دیا
تو پڑھنے والے لوگوں نے پڑھ پڑھ کر بہت سارے ایسے ہوئے جو مرتد ہو گئے، بہت سارے ایسے ہوئے جو دینی اعتبار سے شک اور شبہ میں مبتلا ہو گئے اور ان کا ایمان ایسا مضبوط نہیں رہا۔ آج بھی بہت سارے کالجوں میں پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اعتبار سے اگر علماء کی تحریکات اور یہ تبلیغی جماعت کی تحریکات اور اسی طریقے پر مشائخ کی تحریکات اگر ہندوستان کے اندر جو ہے ان کے متوازی برابر نہ چلی ہوگی تو اس کا نتیجہ تو بہت خطرناک نکلتا۔ آج اس سے لوگ مسلمان ہم نہ دیکھ سکتے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو، جماعتوں کو، دینی تحریکات کو اس کے لیے آمادہ کیا اور فکر پیدا کی اور انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دی اور آج تک دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم آج بھی اس ماحول سے نکل کر آنے کے باوجود ان کو مسلمان ہونے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں قانونی طور پر، یہ میں نے کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ قانونی کوئی ایسی چیز اس کے اندر آئی ہو جو ٹکرانے والی ہو، یہ تو وہ لوگ بول سکتے ہیں جو اس کا اس اعتبار سے اور گہرائی سے مطالعہ کیے ہوئے ہوں۔ باقی شریعت سے ڈائریکٹ تو ٹکرانے والی بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی آپ کو، البتہ وہ ماحول ایسا دے کر ہمارے مزاجوں کو اور نظریات کو ان کے نظریات کی طرف آمادہ کرنے کی فکر کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی بات اس سے واضح ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسی صورت میں اگر یہ لاگو ہوا، قانون بنا، تو اس کا سب سے بڑا علاج وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے اپنے اسکول کالج ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس سے بڑے بڑے مسئلے پیش آنے والے ہیں۔ یہ تو حجاب کا ایک مسئلہ، چھوٹا مسئلہ آیا ہے، اگر یہ آ جائے گا تو بڑا مسئلہ پیش آ جائے گا، خطرناک مسئلہ پیش آ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں علاج کیا ہوگا؟ علاج یہ ہوگا کہ ہمارے اسکول ہونا چاہیے، بچے ہمارے پاس پڑھنا چاہیے، ہماری تربیت میں ہونا چاہیے، ان کے گودوں میں پلنے کے بجائے ہمارے گودوں میں پلنا چاہیے۔ اسکولز ہوں، کالجز ہوں، بڑے پیمانے پر، اعلیٰ پیمانے پر، اور امت کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے، مالداروں کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے، اور اس طرح کے ادارے قائم کرنے کے بعد یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے کہ تعلیم تو اس نظام کے مطابق چلے گی، لیکن وہ تعلیم ہمارے ماحول میں، دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں چلے گی، تو وہ جو غلط اثرات ہو سکتے ہیں اس سے بآسانی بچایا جا سکتا بچوں کو۔ ایک بات۔ دوسری بات، بالفرض اگر فوری طور پر اس پر عمل نہ ہوا تو جگہ 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 بہترین مکاتب کا نظام قائم کر دیا جائے۔ اتنے مکاتب ہوں کہ کوئی بچہ ہمارے مکتب میں آئے بغیر نہ رہے۔ اس کی ترغیب اور اس سلسلے میں لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے علماء اور دینی طبقے کے لوگ پورے طور پر ان کو متوجہ کرنے کی فکریں کریں، اور کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو مکتب میں نہ ہوتا۔ دیکھیے ان مکاتب کا بہت اہم رول ہے۔ اب تک بھی مکاتب میں پڑھنے والے بچے اپنے عقیدے درست کرتے ہیں، اعمال درست کرتے ہیں، اس کے بعد اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں تو ان کا دین تھوڑا بہت برقرار رہ جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو وہ اسی ماحول میں ڈل جائیں گے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مکاتب کا بہترین نظام ہونا چاہیے۔ میں تو اول درجہ اسے دے رہا ہوں کہ کالجز اور جو ہے اسکولز ہمارے ہونا چاہیے، دینی تعلیمی ادارے ہمارے ہونا چاہیے، اور وہاں پر یہ تعلیم ہو لیکن ماحول اپنا اور مزاج اپنا ان کو دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور کسی وجہ سے اس میں تساہل ہوا تو پھر یہ ضروری ہے کہ حضرات علماء مکاتب کا بہترین نظام، بھرپور نظام اتنا زیادہ پھیلائے اور لوگوں کو اتنی سہولت ہو جائے کہ وہ گھر سے نکلے اور مکتب میں داخل ہو جائے، یعنی ایک محلے میں کئی مکاتب قائم کر دیے جائے۔ جب جا کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کر ان کی فکروں کو دین پر مستمر، دین پر قائم رکھ سکتے ہیں اور ان اثرات سے ان کو بچا سکتے ہیں۔